الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 40 دن کے بعد وظائف کے حوالے سے وظیفہ تبدیل ہوتا ہے۔ کل تک 40 دن ہو گئے تھے جس میں ہم نے نفس مطمئنہ کا ذکر پورا کیا تھا۔ ان 2 آیات میں 3 نفوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ جو ہم نے کل تک پورا کیا تھا، اور آج نیا نفس جو شروع ہوگا وہ راضیہ ہے، جو 40 دن کے لیے پھر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس کا آغاز ہم نے نفس امارہ سے کیا تھا۔ نفس امارہ گناہوں کا نفس ہے، انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کو ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء میں نفس امارہ تخلیق ہی نہیں کیا، کیونکہ دین اسلام انبیاء کی اتباع ہے، اطاعت ہے۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گناہ کرنا سنت ہو جاتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں جو گناہ کا رجحان پیدا کرتا ہے، نفس امارہ، اس کے باوجود اس نفس سے انبیاء نے بھی پناہ چاہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اس کو برے کاموں پہ لگاتا ہے، اس لیے اس کو شیطانی نفس کہا جاتا ہے، اور اسی شیطان کو کہا گیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بہرحال نفس امارہ کا ذکر کرنے سے یہ نفس مکمل طور سے انسان سے ختم تو نہیں ہوتا، لیکن انسان کا رجحان گناہ کی طرف کم ہو جاتا ہے، منیمم ہو جاتا ہے، اور جو اس کو بشری تقاضوں کے تحت کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں دوسرا نفس جو نفس لوامہ ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابھارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، یقیناً تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جب انسان کا نفس لوامہ متحرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جھکے گا، اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا کہ تیرے نفس امارہ نے تجھے ابھارا اور تو نے گناہ کیا،
تو نے غلط کیا، برا کیا، وہ جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پچھتاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، کبائر صغائر بھی بخش دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جو نفس امارہ ہے، اس کا جو ہم نے 40 دن میں وظیفہ کیا تھا، 70,000 مرتبہ 40 دن میں پورا ہوا تھا، اور روز جو ہے وہ 1750 مرتبہ ہم کرتے رہیں، یاد دہانے کے لیے جسٹ۔ تو وہ وظیفہ کیا تھا؟ 40 دن میں ہم نے 70,000 جو پورا کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ یہی وظیفے کے طور پر اور تبلیغ کے طور پر انبیاء نے تمام امتوں کو بمشمول یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں کہ امتوں کو یہی تبلیغ کی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب انسان میں ایک یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو 1750 مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ روزانہ کیا تھا، خلوت میں یا جلوت میں جو لوگ جیسا کر سکے، اللہ رب العالمین سب کا قبول فرمائے۔ پھر ہم نے 40 دن نفس لوامہ، جس کا ذکر تھا یا اللہ، جو ملامت کرتا ہے انسان کو جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ یا اللہ کا ذکر تھا 40 دن کے لیے، جو 60,000 مرتبہ 40 دن میں ہوا تھا، اور 1500 مرتبہ ہم روز کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 40 اگلے دنوں میں نفس ملہمہ کا ذکر کیا تھا، جو تھا یا ہوا انتا ہو، یا ہوا انتا ہو، اے اللہ تو ہی تو ہے، انتا ہو تو ہی ہے۔ تو یہ نفس ملہمہ جو ہے نیکیوں پہ ابھارتا ہے، مال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پھر اس کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جان لڑا دیتا ہے، نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، معاملات کا پکا سچا ہو جاتا ہے، عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ادھر سے گناہوں کے نفس کو روکا گیا، ادھر سے اگر ہو گیا تو ملامت کی گئی، اور ادھر سے جو ہے نیکیاں ابھارنے والا انسان کے اندر کا نفس، نفس ملہمہ کا ذکر ہم نے کیا، یا ہوا انت ہو۔ یہ ہو ہے نا، لا الہ الا ہو، یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا۔ تو پہلا جو تھا وہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، دوسرا حرف ندا یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور پھر یا ہوا انت ہو کیا، اور لفظ اللہ کی تشریح کرے تو اینڈ پہ ہو ہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کو ہم نے یا ہوا انتا ہو 1250 مرتبہ 40 دن میں کیا تھا، جو کہ 50,000 مرتبہ بنا تھا۔ پھر چوتھا نفس ہم نے نفس مطمئنہ کا ذکر کیا تھا۔ نفس امارہ جب انسان کرتا ہے گناہوں سے بچت رہتی ہے، لوامہ کرتا ہے جو ہو جاتے ہیں، اس سے توبہ کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ ملہمہ جو ہے نفس ملہمہ، نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، دلوں کا، قلوب دلوں کا اطمینان ہے۔ تو وہ جو نفس مطمئنہ کا ذکر تھا وہ ہم نے کیا تھا، نفس مطمئنہ کا یا حق انت الحق، یا حق انت الحق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا تھا۔ 40,000 مرتبہ 40 دن میں ہوا تھا، تو 1,000 مرتبہ ہم روز کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے کل تک کی تاریخ میں نفس مطمئنہ کو پورا کیا تھا۔ آئیے اب جو نیا نفس شروع، یہ تو میں نے تعارفی تھوڑا سا کیا، یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ پچھلا بھی یاد دہانی رہے، اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اگلے کلپ میں نفس راضیہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔